بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کے عمل کو کچھ شمار مت کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من لم تکن فیہ واحدۃ منہن فلا تعتدوا بشیء من اعمالہ تقوی تحجزہ عن معاصی اللہ وحلم یکف بہ السفیہ وخلق یعیش بہ فی الناس، یعنی جس میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو تم اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو۔ نمبر 1 تقوی، جو اسے اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچائے۔ نمبر 2 حلم، جس کے ذریعے بے وقوف سے بردباری کرے۔ نمبر 3 حسن اخلاق، جس کے ساتھ وہ معاشرے میں زندگی بسر کرے۔ اہل فضل کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، این اہل الفضل، یعنی اہل فضل کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلیں گے۔ فرشتے ان سے ملیں گے تو کہیں گے، انا نراکم سراعا الی الجنہ، یعنی کیا بات ہے کہ ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے، نحن اہل الفضل، یعنی ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے، کننا اذا ظلمنا صبرنا و اذا اوصی الینا عفونا و اذا جہل علینا حلمنا، یعنی جب ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم معاف کر دیتے، اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم بردباری سے کام لیتے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، ادخلوا الجنۃ فنعم اجر العاملین، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ بردباری کے متعلق 8 اقوال بزرگان نے دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور بردباری اختیار کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، خیر اس چیز کا نام نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد زیادہ ہو، بلکہ خیر و برکت یہ ہے کہ تمہارا علم اور حلم زیادہ ہو، اور اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فخر نہ کرو۔ جب نیکی کرو تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو، اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اور اسے وقار اور بردباری سے مزین کرو۔ حضرت سیدنا اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل کا ستون بردباری ہے اور صبر تمام باتوں کا جامع ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پہلے کے لوگوں کو اس طرح پایا کہ وہ پتے تھے جن میں کانٹوں کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اب دیکھتا ہوں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، ان میں پتوں کا نام و نشان نہیں۔ اگر تم انہیں جاننے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں پرکھیں گے، اور اگر تم انہیں چھوڑنا چاہو گے تو پھر بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ حاضرین نے کہا، پھر ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا، قیامت کے دن کے لیے اپنی عزت انہیں قرض دو، یعنی ان سے درگزر کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، بردبار شخص کو بردباری کا پہلا بدلہ یہ ملتا ہے کہ جاہل کے مقابلے میں تمام لوگ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی اس وقت تک رائے دینے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بردباری اس کی جہالت پر اور اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ آ جائے، اور یہ چیز علم کی قوت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر بن احتم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کون زیادہ بہادر ہے؟ فرمایا، جو اپنی جہالت کو اپنی بردباری کے ذریعے دور کرے۔ پھر پوچھا، کون زیادہ سخی ہے؟ فرمایا، جو اپنی دنیا کو اپنے دین کی بہتری کے لیے خرچ کرے۔ اگر تو سچا ہے تو اللہ عز و جل میری مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس فرمان باری تعالیٰ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ترجمہ، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جسے اس کا بھائی گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تجھے بخش دے، اور اگر سچا ہے تو اللہ عز و جل میری مغفرت فرمائے۔ بردباری کا بہترین صلہ۔ ایک شخص نے کہا، میں نے بصرہ والوں میں سے ایک شخص کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے میرے ساتھ بردباری سے کام لیا، گویا اس نے ایک عرصے تک مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عرابہ بن اوس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عرابہ، تم اپنی قوم کے سردار کیسے بنے؟ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں ان کے جاہلوں سے درگزر کرتا، سوال کرنے والوں کو عطا کرتا اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو جو شخص میری طرح یہ کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہو جائے گا، اور جو مجھ سے بھی بڑھ کر کرے گا وہ مجھ سے افضل ہوگا، اور جو میرے عمل سے کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہا،
جب وہ کہہ چکا تو آپ نے اپنے غلام اکرمہ سے فرمایا اس شخص کا کوئی کام ہو تو پورا کر دو۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فاسق ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری گواہی قبول نہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اپنی سیاہ رنگ کی چادر اتار کر اسے دے دی اور اسے 1000 درہم دینے کا حکم دیا۔ بعض بزرگوں نے کہا انہوں نے اس طرح 5 خصلتوں کو جمع کیا۔ نمبر 1 بردباری، نمبر 2 تکلیف نہ دینا، نمبر 3 اس شخص کو اللہ عز و جل سے دور کرنے والی بات سے بچانا، نمبر 4 توبہ اور ندامت پر اکسانا، اور نمبر 5 برائی کے بدلے بھلائی کرنا۔ اس طرح آپ نے معمولی دنیا کے بدلے یہ تمام چیزیں خرید لیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کچھ لوگوں کے ساتھ میرا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے، میں اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے یہ نہ کہا جائے کہ پیچھے ہٹنے میں تمہاری ذلت ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذلیل تو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خلیل بن احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ اگر برائی سے پیش آنے والے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اسے اس طرح کی برائی سے روکتی ہے۔ حضرت سیدنا اخنف بن قیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں بردبار نہیں ہوں لیکن بردباری کی کوشش کرتا ہوں۔ بہترین نصیحتیں حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو خاموشی اختیار کرتا ہے سلامتی میں رہتا ہے، جو جہالت سے پیش آتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے، جو برائی کی حرص کرتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا، جو شخص جھگڑتا ہے اسے گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو برائی سے نفرت نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوتا ہے، جو برائی سے نفرت کرتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے، جو اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی کرتا ہے ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے، جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے بے خوف رہتا ہے، جو اللہ عز و جل کو دوست رکھتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جو اللہ عز و جل سے نہیں مانگتا وہ محتاج رہتا ہے، جو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جو اللہ عز و جل سے مدد مانگتا ہے وہ کامیاب و کامران رہتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری برائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہوتی تو تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو سمجھو اپنی نیکیاں تمہیں تحفے میں دے دیتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں حلم رتبے میں عقل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا ایک نام حلیم بھی ہے۔ ایک شخص نے کسی دانشور سے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں تجھے ایسی گالی دوں گا جو تیرے ساتھ قبر تک جائے گی۔ دانشور نے کہا وہ تمہارے ساتھ جائے گی میرے ساتھ نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ نے جواب میں ان کو کچھ کہا۔ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ جواباً انہیں اچھا کہتے ہیں۔ شاید میں ہر شخص وہی خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 آدمی 3 اوقات میں پہچانے جاتے ہیں، بردبار غصے کے وقت، بہادر لڑائی کے وقت اور بھائی ضرورت کے وقت۔ کسی عقلمند کے پاس اس کا ایک دوست گیا تو عقلمند نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ اس کی بیوی انتہائی بد اخلاق تھی۔ اس نے آ کر دسترخوان اٹھایا اور اپنے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دوست یہ معاملہ دیکھ کر غصے کی حالت میں باہر نکل گیا۔ عقلمند اس کے پیچھے گیا اور کہا اس دن کو یاد کرو جب ہم تمہارے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور ایک مرغی دسترخوان پر آ گری جس نے سارا کھانا خراب کر دیا، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی غصہ نہ آیا۔ دوست نے کہا ہاں بات تو یہی ہے۔ عقلمند نے کہا اس عورت کو بھی اس مرغی کی طرح سمجھو۔ چنانچہ دوست کا غصہ ختم ہو گیا، واپس لوٹا اور کہنے لگا کسی دانشور نے سچ کہا ہے کہ بردباری ہر درد کی دوا ہے۔ کسی شخص نے ایک دانشور کے پاؤں پر چوٹ لگائی جس کے باعث اسے تکلیف تو ہوئی لیکن غصہ نہ آیا۔ اس بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے اس شخص کو ایک پتھر سمجھا کہ جس کے سبب مجھے چوٹ آ گئی، لہٰذا میں نے غصہ نہیں کیا۔ حضرت سیدنا محمود وراق علیہ رحمہ نے اشعار کی صورت میں فرمایا، ان اشعار کا ترجمہ ایسا ہے ہر خطا کو معاف کرنا میں نے خود پر لازم کر لیا ہے چاہے اس کے جرائم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اعلیٰ، کمتر اور ہم پلہ۔ اپنے سے اعلیٰ کا مقام و مرتبہ میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں حق کی اتباع کرتا ہوں اور حق ہی لازم ہے۔ اپنے سے کمتر کو جواب نہ دے کر اپنی عزت بچاتا ہوں، اگرچہ ملامت کرنے والا مجھے ملامت کرے، اور اگر میرا ہم پلہ غلطی یا کوتاہی کرے تو میں مہربانی کر کے فضیلت پاتا ہوں، کیونکہ بردباری کے ذریعے افضل ہونا حاکم بنا دیتا ہے۔ تیسری فصل انتقام اور تشفی کے لیے جائز کلام کی مقدار۔ جان لیجئے کوئی شخص اگر ظلم کرے تو اسی کی مثل ظلم کر کے بدلہ لینا جائز نہیں، جیسے غیبت، جاسوسی کے مقابلے میں جاسوسی، گالی کے مقابلے میں گالی جائز نہیں، اور اسی طرح دیگر گناہوں کا معاملہ ہے کہ ان کے مقابل گناہ کے ذریعے بدلہ لینا جائز نہیں۔ قصاص یا تاوان اسی طریقے پر جائز ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے اور ہم نے فقہ کے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا جائز نہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا اس لیے جائز نہیں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امرؤ
ایرا کا بیما فی کا فلا تؤیرہ بیما فی، یعنی اگر کوئی شخص تیرے کسی عیب کے سبب تجھے آر دلائے تو اس میں پائے جانے والے عیب پر تو اسے آر مت دلا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستبانی ما قال فہو علی البادی ما لم یعتد المظلوم، یعنی برا بھلا کہنے والے جو کچھ کہیں اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے المستبانی شیطانانی یتاہا تران، یعنی باہم گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی شیطان ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد بات کہتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارحان علیہ رحمہ مرا المناجی جلد 6 صفحہ 449 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی دونوں کی برائیوں کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہوگا جبکہ دوسرا زیادتی نہ کر جائے، صرف اگلے کو جواب دے۔ خیال رہے کہ گالی کے بدلے میں گالی نہ دینا چاہیے کہ گالی فحش ہے جس سے زبان اپنی ہی خراب ہوتی ہے۔ سب کے معنی ہے برا کہنا نہ کہ گالی دینا۔ گالی دینے والے سے بدلہ اور طرح لو، اسے گالی نہ دو۔ اگر کتا کاٹ لے تو تم اسے کاٹو مت بلکہ لکڑی سے مار دو، لہذا حدیث واضح، اس میں گالیاں بکنے کی اجازت نہ دی گئی۔ تم خاموش رہو، فرشتہ جواب دے گا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ خاموش رہے۔ جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک یہ شخص برا بھلا کہتا رہا تو آپ خاموش رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ تشریف لے جانے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا جس میں شیطان ہو۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک ایسا جواب دینا جائز ہے جس میں جھوٹ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کے جیسے الفاظ کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ممانعت تنزیہی ہے جس کا چھوڑنا افضل ہے، البتہ اس کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ جس قسم کے الفاظ کی جواب میں اجازت ہے وہ یہ ہیں، مثلا تو کون ہے، کیا تو فلاں خاندان کا نہیں، جس طرح حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، تم تو بنی حذیل کے خاندان سے ہی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، تم بھی تو بنو امیہ کے خاندان سے ہو۔ اسی طرح اے احمق کے جواب میں اسی کی مثل کہنا۔ حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان اپنے اور اپنے رب عز و جل کے مابین معاملے میں احمق ہے، مگر بعض کی حماقت بعض سے کم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے، حتیٰ تری الناس کلہم کافی ذات اللہ تعالیٰ، یعنی حتیٰ کہ تم اللہ عز و جل کی ذات کے مقابلے میں سب کو احمق خیال کرو۔ اسی طرح کسی کو اے جاہل کہنا ہے کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ جہالت ہوتی ہے، تو اس نے اسے ایسی بات کے ذریعے اذیت پہنچائی ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اے بد اخلاق، اے بے حیا اور اے عیب جو جیسے الفاظ کہنا بشرطے کہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں۔ اسی طرح یہ کہنا، اگر تمہارے اندر حیا ہوتی تو تم ایسی بات نہ کرتے، تم اپنے اس فعل کی وجہ سے میری نظروں میں گر گئے ہو، اللہ عز و جل تمہیں ذلیل کرے اور اس کا تم سے بدلہ لے۔ جہاں تک چغلی، غیبت، جھوٹ اور ماں باپ کو گالی دینے کا تعلق ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا برائی سے ذکر کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رک جاؤ، ہمارے درمیان اختلاف دین پر اثر انداز نہیں ہوا ہے، لہذا ہمارا اختلاف گناہ کی نوبت تک نہیں پہنچا۔ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو برائی کو سننا تک گوارا نہ کیا۔ محبت سرکار کا انوکھا انداز، جو بات نہ جھوٹ ہو اور نہ ہی حرام، مثلا زنا، فحش کلامی اور گالی گلوچ کی طرف نسبت کرنا نہ ہو، تو اس کے جواز کی دلیل ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ حضرت ابو قحافہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے انصاف طلب کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، کیا تم اسے پسند کرتی ہو جسے میں پسند کرتا ہوں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تو پھر ان یعنی عائشہ سے محبت کرو۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، آپ تو ہمارا کچھ کام نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے ام المومنین حضرت سیدنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ بھی محبت میں میری برابری کی دعوے دار تھی۔ انہوں نے آ کر کہنا شروع کر دیا، ابو بکر کی بیٹی ایسی ہے، ابو بکر کی بیٹی ویسی ہے۔ وہ بولتی نہیں، میں خاموشی سے سنتی رہی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کی منتظر رہی۔ جب آپ نے مجھے جواب دینے کی اجازت دی تو میں نے انہیں ایسا جواب دیا کہ میں ان پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا، واقعی یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی تم گفتگو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب
دیا وہ فحش کلامی نہ تھی بلکہ حق کے مطابق جواب تھا، اور انہوں نے سچی گفتگو کے ذریعے مقابلہ کیا۔ جھگڑے کا بوال کس پر؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستبانی ما قال فعل البادی ما لم یعتدل المظلوم، یعنی برا بھلا کہنے والے جو کچھ کہیں اس کا بوال اقتدا کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق حاصل ہے بشرطے کہ حد سے نہ بڑھے۔ اسے علماء نے جائز کہا ہے، اور یہ اجازت صرف اس حد تک ہے کہ جتنی تکلیف سے پہنچی ہے اتنی ہی کا بدلہ لے، اور اس قسم کی اجازت عقل سے بعید نہیں، لیکن بہتری اس میں ہے کہ انتقام نہ لے، کیونکہ اس میں حد سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ بقدر حق انتقام لینا آسان نہیں، جبکہ جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ بقدر حق انتقام لینے میں شرعی حد سے آگاہی ضروری ہے۔ غصے کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام۔ بعض لوگ غصے کی شدت پر قابو پانے پہ قادر نہیں ہوتے، البتہ ان کا غصہ جلد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ ابتدا میں تو خود پر قابو کرتے ہیں لیکن دل میں ہمیشہ کے لیے کینہ رکھتے ہیں۔ غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ گھاس کی طرح ہوتے ہیں جسے آگ جلد جلاتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ بعض لوگ جھاؤ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں جسے دیر سے آگ لگتی ہے اور دیر سے بجھتی ہے۔ بعض لوگ گیلی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں جسے دیر سے آگ لگتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ یہ لوگ قابل تعریف ہیں بشرطے کہ ان میں غیرت و حمیت کی کمی نہ ہو۔ بعض لوگ جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور دیر سے ان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ یہ انتہائی برے لوگ ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔